نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر سے بدلے. آمین رب العالمین. آج کی ہماری تفسیر ہے سورۃ التین سے لے کر سورۃ البینہ تک. سورۃ التین سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا اور بہت مہربان ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا. ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا. اور تین والزیتون، وہ تین کا مطلب انجیر اور زیتون کا مطلب زیتون. یہ دو ایسے پھل ہیں جو اپنے فوائد کی کثرت میں انسان کے لیے جامع الفضائل ہونے کے حد تک مشابہت رکھتے، اس لیے انہیں انسان کے حسن تقویم میں پیدا کیے جانے کے شاہد کے طور پہ پیش کیا گیا. اکثر مفسرین نے انجیر اور زیتون سے مراد سرزمین شام لی ہے جہاں پر یہ کثرت سے ہوتے ہیں اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے. اور یہی بات راجح ہے کیونکہ اس کے بعد طور سینا اور بلد امین یعنی کہ بلد امین کا ذکر کیا گیا. وطور سینین، طور سینا جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. وہذا البلد الامین، شہر مکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اسی بلد امین کے لیے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا. لقد خلقنا الانسان، قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہے یہ ہے کہ سرزمین شام میں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبروں اور طور سینا اور شہر مکہ کی شہرت کا باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے. فی احسن تقویم یعنی کہ بہترین بناوٹ میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس بہترین بناوٹ میں اس کی شکل، صورت کا حسن، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش، وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں. پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ انسانیت سے اتر کے حیوانیت میں جا گرے اور شہوت و غضب اور دوسری حیوانی صفات میں مغلوب ہو جائے تو اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں ہے. کہ پھر وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ کوئی حیوان بھی وہاں تک نہیں جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک اور خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ شریک کرنے والا لوگوں کو بنانے لگتا ہے اور وہ زمین میں ایسا فساد برپا کرتا ہے کہ کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے جب وہ اتنے برے اعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگ ملتی ہے اور اس میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا. انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کی بات یہ کہا گیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ احسن تقویم کے مطابق انہوں نے عمل کیے. جس طریقے پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اسی طریقے پر انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو اس کا اجر بھی ایسا ہی ملے گا جو کہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. یعنی کہ جو برے اعمال کریں گے ان کا نتیجہ بتایا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، یعنی کہ اسفل سافلین میں ہوں گے، ذلیل ترین گڑھے میں ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا ذلیل ترین نیچا ترین جگہ ہوگی. اور جبکہ جو نیک اعمال کریں گے، عمل صالح کریں گے تو ان کو اجر ان کا ہمیشہ ملتا رہے گا. فما یکذبک بعد بالدین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر بعض نے تو اس ساخت کے تقاضوں کے مطابق ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر لیا اور بعض نے نافرمانی کی جس کی وجہ سے وہ اسفل سافلین ٹھہرے. ان دونوں کے عمل کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جس میں ہر ایک کو اس کی نیکی کا اور بدی کی جزا اور سزا دی جائے گی. اتنی واضح دلیل کے بعد اے انسان تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تو جزا کو جھٹلا دے؟
کا दूसरा तर्जुमा ये है कि ए नबी इसके बाद कौन है जो तुझे जजा के बारे में जुटलाए। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कोई मामूली सा इंसाफ करने वाला हो वो भी अपने इख्तियार में जजा और सजा का इत्माम के बगैर नहीं रहेगा। तो अल्लाह जो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है वो इसका इत्माम क्यों नहीं करेगा भला। तरमिजी वगैरह में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह तीन की तिलावत करे तो जब वो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन पर पहुंचे तो वो कहे बला व अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन, क्यों नहीं और मैं इस पर शहादत देने वालों में से हूँ। सूरतुल अलक, सूरतुल अलक जो है इसके बारे में कहा जाता है कि यह कुरान मजीद की पहली वही है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक लंबी हदीस में वही के आगाज का जिक्र है कि वो सच्चे ख्वाबों से भरा हुआ, सच्चे ख्वाबों से हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई कई रातों को खिलवत अख्तियार करने लगे। वहीं आपके पास एक फरिश्ता आया और आपसे कहा इक़रा, पढ़। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील सलाम ने आपको जोर से दबाया, फिर वही लफ्ज इक़रा कहा। आपने वही जवाब दिया मा अना बिक़ारी। तीसरी दफा जोर से दबाने के बाद फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब ही सबसे ज्यादा करम वाला है और जिसने कलम के साथ सिखाया। पहली वही में पढ़ने का हुक्म देने से पढ़ने की अहमियत मालूम है। अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म देते वक्त अपने रब होने और पैदा करने की नेमत का जिक्र फरमाया, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी नेमत है इंसान की तख्लीक, यानी कि उसको पैदा करना। बाकी तमाम नेमतें उसके बाद है, क्योंकि जब खल्की नहीं होगा, तख्लीकी नहीं होगी तो फिर आगे की कोई मामला कैसे हो सकता है। और दूसरी नेमत क्या है, दूसरी नेमत है अल्लाह का रब होना, यानी कि परवरिश करना। यानी इन नेमतों वाली हस्ती के नाम की बरकत से पढ़ और उसकी बरकत से तू कारी भी बन जाएगा। अल्लाह खलक, जिसने पैदा किया, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है कि जब पैदा करना उसी का काम है, तो यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह खलक, बल्कि सभी को मालूम है कि पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तो अल्लाह खलक कह के बात को यहाँ पे मुकम्मल कर दिया गया। खलकल इंसान मिन अलक, रहम में करार पकड़ने के बाद नुत्फे से पहले अलका की शक्ल इख्तियार करता है। यानी कि रहम में जो करार पकड़ता है उसके बाद नुत्फा जो है वो सबसे पहले अलका की शक्ल इख्तियार करता है। और अलका का मतलब होता है चिमटना। और अलका का एक और मतलब है जमा हुआ खून, जो कि रहम की जो दीवार होता है उसके किसी भी हिस्से से चिपक जाता है। और अलका का दूसरा मायने है जोंक, वो किसी ना किसी को चिमट जाती है। खून की वो शक्लो सूरत में जोंक से मिलती जुलती होती है। जो अलका का यानी नुत्फे में जो नुत्फा जो होता है उसकी जो शक्ल होती है वो एक जोंक से मिलती जुलती होती है। इसमें ना तो जान होती है, ना शऊर होता है, ना इल्म और अकल होती है। फिर अल्लाह ताला का कमाल देखें कि अल्लाह ताला इस हकीर से फुटकी में इंसान जैसी अजीम मखलूक पैदा फरमा देता है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहशत ज़दा हो जाने के बाद जैसे दोबारा फरमाया पढ़, तुझे वो पढ़ा रहा है जिससे ज्यादा करम वाला कोई नहीं। और उसे करम की इंतहा ये है कि उतनी हकीर चीज से पैदा होने वाले इंसान को उसने इल्म जैसी बुलंद तरीन सिफत से नवाजा है, बल्कि कलम के साथ इल्म सिखाया है जिससे इल्म महफूज होता है और एक आदमी से दूसरा आदमी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता है। और अगर ये ना होता, कलम और इल्म ना होता, कलम ना होता तो इल्म जो है वो महदूद हो जाता और फिर मासूम हो जाता, यानी कि अदम करार दे दिया जाता है, इल्म जो है वो दुनिया से खत्म हो जाता। अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यानी जब इंसान पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह ही आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ सिखाता है। इसी तरह अल्लाह ने एक अनपढ़ बंदे को आलिम बनाया और आलिम से वो उलमा का उस्ताद बन जाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज नहीं, बेशक इंसान यकीनन हद से निकल जाता है। ये आयत पिछली आयत की बात वक्फे से नाजिल हुई जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल आया और कहने लगा क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया। ये बात उसने 3 बार कही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उसे डांटा। इस पर अबू जहल कहने लगा तुम जानते हो इस शहर में मजलिस के साथ मुझसे ज्यादा किसी, मजलिस के साथी जो है वो मुझसे ज्यादा किसी के भी नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، بس وہ اپنی مجلس بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیت کے ساتھ ان آیت کی مناسبت یہ ہے کہ انسان اتنی نعمتیں جو اس پر ذکر ہوئی ہیں ملنے کے باوجود احسان ماننے اور شکر کرنے کے بجائے سرکشی اختیار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کی ہر چیز دے کر دوسروں سے غنی کر دیتا ہے تو وہ بندگی کی حد سے نکل کر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ فرمایا بندے جتنی چاہے سرکشی کر لے، یقیناً تجھے اپنے رب کے پاس واپس آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر اس منع کرنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ارأیت الذی ینہا کی جو آیت ہے اس میں ابو جہل کے رویے کی جب توجہ دلائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اے مخاطب، بھلا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی جرم ہے جس سے وہ منع کر رہا ہے؟ پھر تو نے دیکھا کہ اگر نماز پڑھنے والا راہ راست پر ہو یا امر بالمعروف کر رہا ہو تو کیا اس سے سلوک ہونا چاہیے؟ پھر کیا تو نے دیکھا کہ اگر یہ منع کرنے والا جھٹلا رہا ہو، منہ موڑ رہا ہو، تو کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی کی ایک تصویر یہ بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ نماز سے منع کرنے والا نماز سے روکنے والے کی بجائے ہدایت پر ہوتا یا نیکی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، لم ینتہی کا مطلب ہے وہ باز نہ آیا۔ الناسیہ کا مطلب سر کے اگلے بالوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ناسیہ کہا جاتا ہے، اور زبانیہ جو ہے وہ زبنیہ کی جمع ہے، اور زبنیہ سے مراد عرب کی پولیس، عرب پولیس کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو زبنیہ کہا جاتا ہے۔ اور زبنیہ جو ہے زبانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دھکا دینا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ افسر جو ہوتے ہیں پولیس کے وہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے سپاہی اسے دھکے مار کر نکال دیتے ہیں، اس لیے زبانیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ زبانیہ جو ہے وہ جہنم کے فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کے فرشتوں کا بھی کیا کام ہوگا، ان کا بھی وہی کام ہوگا نا جو کہ پولیس کا ہوتا ہے، حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی قانون کا حفاظت کرنا۔ اسی طرح جہنم جو ہے نا وہاں کے جو فرشتے ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ جب انسان برے اعمال سے باز نہیں آیا تو وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیں گے، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ ابو جہل نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ارادہ آپ کی گردن کو روننے کا تھا۔ اچانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق، بڑا ہولناک منظر اور پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ایک ایک وضو کر کے اچک لیتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2797۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، فرمایا وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے تو آپ اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو تم سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 482۔ صحیح مسلم میں ہی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ کیا، یعنی کہ جب بھی آیت دیوالی پڑھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم آیت سجدہ پڑھیں تو ہم سجدہ کریں۔ اب بات یہ کہ آیات میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تو ابو جہل کے لیے، مگر الفاظ عام ہونے کی وجہ سے ہر اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ لوگوں کو اچھے کاموں سے روکے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، اس کو ہر مومن کو یہ حکم ہے کہ ایسے سرکش انسان کا کہنا نہ مانے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہے اور اس کا قرب تلاش کرتا رہے۔ اور جتنے بھی لوگ جو ایسے ہیں جو
برے کاموں کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں. ان کو ابو جہل کے رویے سے عبرت حاصل کرنی اور اس کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. سورۃ القدر. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. بلا شبہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا. ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا یعنی کہ قرآن مجید کو. جب یہاں پہ ہو سے یعنی ضمیر کو لا کے بات کو مکمل کیا گیا. یہاں پہ انا انزلنا القرآن نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز اتنی زیادہ مشہور ہو تو وہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے اس کا نام لینے کے بجائے اس کے ضمیر کو ڈالا جاتا ہے. القدر کے معنی تقدیر ہے اور لیلۃ القدر سے مراد تقدیر کی رات. اس کے معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. سورۃ الدخان آیت نمبر 4. اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی سال بھر میں جو کام ہونا ہوتا ہے اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے اسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کام کو سر انجام دینے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں. القدر کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے عظمت والی رات. اور اس کے بعد اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں یعنی کہ اس کا 1000 مہینے سے بہتر ہونا, اس میں ملائکہ اور جبریل علیہ السلام کا اترنا اور اس کا سراسر سلامتی والی رات ہونا. لیلۃ القدر کا مفہوم میں یہ تمام معنی شامل ہیں. لیلۃ القدر میں قرآن مجید اتارنے کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ دنیا کی آسمان پر نازل کیا گیا, پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی. اس رات کے رمضان میں ہونے کی تصریح خود قرآن مجید میں ہے. فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور صحیح احادیث میں بھی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک تاخرات 21, 23, 25, 27 یا 29 ہے. متعین نہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پورے آخری عشرے میں ہی شب بیداری, اعتکاف اور گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کرتے. اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی ہے, حدیث نمبر 2024. وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ سوار اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے یعنی کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس رات کی عظمت کو نہ جان سکے یا نہ بتا سکے. یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے. یعنی کہ اگر اللہ نہ بتاتا تو اس کی عظمت کے بارے میں کوئی انسان کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں یہ رات نہ ہو. پھر 1000 ماہ سے تو یہ عدد مراد ہے یا عربوں کے عام دستور کے مطابق کثرت مراد ہے. تو اس عدد سے بھی زیادہ یعنی کہ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ہزاروں بار سمجھایا, ہزاروں بار کہا, کہ اس طرح بھی ایک محاورتن بھی 1000 کہا جا سکتا ہے کہ 1000 کیا ہزاروں جو ہے نا راتوں سے بہتر ہو سکتا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور روح سے مراد یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل به الروح الامین. شعراء آیت نمبر 193 میں یہ قرآن روح الامین لے کر اترے ہیں. ملائکہ میں شامل ہونے کے باوجود ان کے شرف کی وجہ سے ان کا الگ ذکر فرمایا. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت میں فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے شرف کی وجہ سے ان کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا. البقرہ آیت نمبر 98. جو کوئی اللہ, اس کے فرشتوں, اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے. یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر عمر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے. مغرب سے فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کی فتنے سے سلامت رہتے ہیں یعنی کہ محفوظ رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان, سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا پاس آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکامات۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبکا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4959، یعنی 4959۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا اور کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو ابی یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ لم یکن الذین کفروا، اس میں جو منفکینہ ورڈ ہے وہ فکن یا فکو، فکن سے فکا یا فکو یا فکن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو دوسری سے جدا کر دینا، اور یہ اس حد تک الگ کر دینا کہ جو چیز دوسری کے ساتھ خوب جڑی ہوئی ہو، یعنی کہ انفقا کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا جس کے ساتھ وہ خوب جڑی ہوئی۔ اور یہاں پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو راہ راست پر لایا جائے، کیونکہ یہ لوگ اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ ان کا راہ حق پر آنا اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے جو ایک مقدس آسمانی کتاب لائے، اس میں عمدہ دل نشین مضامین، اور وہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ کسی حکیم یا صوفی عادل بادشاہ کی بس کی بات نہ تھی کہ انہیں راہ راست پر لے آتا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، قرآن مجید کے صحف مطہرہ اور اسے موجود احکامات اور صورتوں کو قیمہ نہایت مضبوط قرار دیا گیا ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کے ناپاک بات، کمزور یا بے بنیاد قصے یا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک صحیفوں اور ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکامات کی پاکیزگی اور مضبوطی معلوم کرنے کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا بائبل کے مجموعے میں موجود پہلے صحیفوں کے ساتھ موازنہ کر لے، جن میں صحیح باتوں کے ساتھ عقل اخلاق سے کی ہوئی باتیں، تحریف شدہ احکامات اور اللہ کی ذات گرامی اور انبیاء کرام کی توہین اور ان پر تہمتوں کی نجاست صاف نظر آتی ہے۔ مثلا لوط علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں جن میں وہ ہر طرح سے پاک اور بری ہیں، یہ سب بائبل میں موجود ہے، لیکن حضرت ہمارے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس آیت میں اہل کتاب کے ایک جرم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اہل کتاب کا جرم یہ تھا کہ ان کا باہمی تفرقہ، یعنی اہل کتاب جو تھے ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا ہوا تھا، اور اس جرم کا ارتکاب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی کر لیا تھا اور آپ کی آمد پر بھی کیا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ اس آیت میں وضاحت فرمائی گئی کہ ان کے الگ الگ 72 فرقے بننے کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اللہ کے حکم کا علم نہیں تھا، بلکہ البینہ یعنی کہ کھلی دلیل اور واضح حکم موجود ہونے کے باوجود وہ باہمی ضد اور عناد کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی احبار اور کبھی رہبان میں سے کسی ایک کے اقوال کو حجت مان کر اس کے نام پر فرقہ بنا لیتے، تو کبھی کسی دوسرے کے نام پر فرقہ بنا لیتے۔ اب یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2640، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بڑھ گئے، نصرانیوں کا بھی یہی حال ہوا۔ اب میری امت جو ہے امت مسلمہ وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تمام امت جو ہے وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات میں متفق ہو جائے اور علماء کے اقوال سے کتاب و سنت سمجھنے میں مدد دی جائے، مگر ان میں سے کسی کے قول کو شرع سمجھ کر فرقہ نہ بنایا جائے، بلکہ جہاں اس کی بات وہی رائے کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو، اسے اکثر ترک کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ پر اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ انہیں آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ پہلی تمام کتابوں میں آپ کی واضح بشارت اور نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو بیٹوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر پہچانتے تھے، مگر محض حسد اور عناد کی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں جدا جدا ہو گئے۔ کوئی ایمان لے آیا، کوئی کفر پہ ڈٹا رہا۔ اور حسد اور عناد ایک تو یہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنی مذہبی سرداری چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، یعنی دنیا کی جو لالچ تھی، دنیا کی جو خواہش تھی، اس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. وما امروا الا ليعبدوا الله میں جو القیمہ ہے اس سے مراد ہے کہ یہ نہایت مضبوط سیدھی جس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہ ہو، یعنی اسلام جو ہے وہ دین القیمہ یعنی کہ مضبوط ملت کا دین ہے. اور حنفاء سے مراد حنیف ہے، حنیف یعنی کہ یکسو ایک طرف مائل ہونے والا، اور اس کا اکثر استعمال جو ہے وہ تمام راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف آنے کے معنی میں ہوتا ہے. اس آیت میں دین کا خلاصہ بیان فرما دیا گیا کہ پہلی امتیں ہوں یا یہ امت یعنی امت محمد، سب میں ایک ہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور جو ہر قسم کا شرک اور ریا سے پاک اور خالص اللہ کے لیے ہو، اور باطل پر چڑھنے والے تمام گروہوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلم ہو گئے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. جب اس امت میں بھی وہی پہلا حکم ہی ہے اور پہلی امتوں کا اور اس امت کا دین قیم ایک ہی ہے تو انہیں ماننے سے انکار کیوں کیا ہے؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں. یہاں پر برا عمل کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. بریہ کا مطلب ہوتا ہے برا یعنی کہ پیدا کرنا، یعنی کہ مخلوق، یعنی یہ لوگ تمام مخلوق حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جو لوگ کفر کریں گے وہ کیا ہیں؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے ہیں. جانور جو ہوتا ہے ان کو تو حق کا معلوم ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو حق کو جانتے ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا. لیکن انسان بدترین مخلوق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ علم رکھنے کے باوجود بھی حق کے خلاف جاتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے اور جہالت میں کے اندھیروں میں مبتلا رہتا ہے. اب آگے ایمان والوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے اور ان کا جو انجام ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے لیے تین بڑی بشارتیں ہیں. اور وہ تین بڑی بشارتیں کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے گناہ کو چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا درجہ اختیار کیا. یقیناً ان لوگوں سے بلند ہے جس میں نافرمانی کی شداد ہی نہیں، یعنی کہ جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند ہے جو کہ نافرمان ہے. دوسری یہ کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی جو آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. فرمایا سورہ توبہ میں ورضوان من اللہ اکبر، آیت نمبر 72، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ ورضوان ہو اور وہ اللہ سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یعنی کہ بے شمار نعمتوں کے بعد بھی اگر ان کا دل ہی خوش نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا. خالی بیرو کلمہ پڑھنا، بلا خشیت نمازیں پڑھنا، بودل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا اور بطور رسم عبادت کرنے سے یہ سب مرتبہ نہیں ملتا، بلکہ اس کا مدار اللہ کے ڈر پر ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. اب ہمیں اس صورت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مخلص ہو کر دین کا نفاذ کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور دین قیمہ یعنی کہ اسلام پر یکسو ہو کر قائم رہنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. اور جو انجام ان کا کیا ہوگا کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کو بہترین مخلوق کہا گیا ہے اور ان کو جنت کی اعلیٰ ترین درجوں میں سے ایک درجہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا اور وہ اللہ سے راضی رہے گا. اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے. ان کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ٹھکانہ ہم نے پہلے سورۃ التین میں بھی پڑھا تھا کہ اسفل سافلین، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ نچلی ترین مخلوق کہلائیں گے اور وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا نچلا ترین حصہ، نچلا ترین ٹھکانہ ہوگا. اور یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور اپنے تمام اعمال کرتے ہوئے وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا. اور اس کا جو مقصد ہوگا وہ آخرت ہوگا. جب انسان کا مقصد آخرت ہوتا ہے تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ آخرت کے مطابق ہوتے ہیں، اور جس کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے اس کے اعمال دنیا کے مطابق. ہمیں دین کے مطابق اور آخرت کے مطابق عمل کرنے والا بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.